الصلاة قسوة فإذا وعى القرآن حين. شرف انسانیت میں دونوں شریک ہیں انسان ہونے کے ناطے، دونوں کا ایک مقام اور مرتبہ ہے، اور جتنی بھی کوئی ترقی کرے گا ایک عمل میں، چاہے وہ مرد ہو چاہے عورت ہو، اس کو اس کا اجر و ثواب ملے گا۔ اب اس کے بعد آ رہا ہے پڑوس کا معاملہ۔ آج کل کا ہمارا بڑے شہروں کا معاشرہ جو ہے اس اعتبار سے بہت دور جا چکا ہے۔ ایک دیوار بیچ کے لوگوں کو 7 سال تک پتہ نہیں ہوتا کہ اس دیوار کے ادھر کون رہتا ہے ادھر کون رہتا ہے۔ اگر پڑوسی جو ہے بھوکا ہے اور آپ کھانا کھا کے سو گئے تو آپ کے ایمان کی نفی ہے۔ یہ فرمان ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یقیناً اللہ تعالیٰ بالکل پسند نہیں کرتا اس کو بڑائی کرنے والا ہے، شیخی مارنے والا، اترانے والا۔ وہ نسل اعلیٰ نسل کا گھوڑا ہو، جب وہ چلتا ہے تو جو اس کی چال ہوتی ہے، شان ہوتی ہے۔ تو جب ایک انسان وہی چال اختیار کر لے اور فخر کرنا کسی شے پر، اپنے حسب پر، نسب پر، مال پر، دولت پر، اور عام طور پر فخر جو ہے وہ دولت پر ہوتا ہے۔ آپ کے علم میں ہونا چاہیے کہ ایک زمانہ وہ تھا کہ پورے عالم اسلام میں سب سے زبردست حکومتیں جو تھی وہ غلاموں کی تھی۔ خاندان غلاماں ہندوستان میں، قطب الدین، التمش، بلبن، کون تھے؟ غلام۔ ادھر ممالک مصر کے اندر سب سے بڑی حکومت مسلمانوں کی، سب سے مضبوط طاقتور۔ مصر میں بھی مملوک، مملوک کہتے ہیں غلام کو جو ملکیت ہوتی، ان کی حکومت۔ غلاموں میں سے بڑے بڑے عالم پیدا ہوئے، اور ہارون الرشید جیسے شخص کے بچے جو ہیں وہ اپنے استاد جو غلاموں میں سے ابھرے ہوئے تھے ان کے جوتے سیدھا کرنے کو اپنے لیے فخر سمجھتے تھے، لڑتے تھے آپس میں۔ مامون رشید اور ہارون رشید لڑتے تھے کہ نہیں یہ میں کروں گا، نہیں میں جوتی سیدھی کروں گا۔ یہ رتبہ دیا ہے غلاموں کو علم کی بنیاد پر، ان کے تقویٰ کی بنیاد پر۔ ائمہ بن گئے ہیں وہ علماء کے اندر، امام حدیث، امام فقہ، امام تفسیر۔ وما ملکت ایمانکم ان اللہ لا یحب من کان مختالا فخورا۔ یقیناً اللہ تعالیٰ بالکل پسند نہیں کرتا اس کو جو بڑائی کرنے والا ہے، شیخی مارنے والا، اترانے والا۔ مختال کہتے ہیں اختیال، اور اختیال بنا خیل سے، خیل کہتے ہیں گھوڑے کو، خیل المسومہ۔ کوئی نسل اعلیٰ نسل کا گھوڑا ہو، جب وہ چلتا ہے تو جو اس کی چال ہوتی ہے، اس کی ٹور، ایک تمکنت ہوتی ہے، اس کے اندر شان ہوتی ہے، گھوڑے کی شان جو ہے چلنے کی۔ تو جب ایک انسان وہی چال اختیار کر لے، اسی طرح کی تمکنت، اسی طرح کا جو ہے ایک اس کی چال کے اندر جو ہے احساس فخر پیدا ہو جائے تو اسے اختیال کہیں گے کہ یہ اس وقت جو ہے اس گھوڑے کسی چال چل رہا ہے جس سے اپنے بارے میں بڑا گمان ہے۔ اور فخر کرنا کسی شے پر، اپنے حسب پر، نسب پر، مال پر، دولت پر، حیثیت پر، وجاہت پر، جو بھی ہے فخر کرنا جو پسندیدہ نہیں ہے۔ اور عام طور پر فخر جو ہے وہ دولت پر ہوتا ہے۔ ان اللہ لا یحب من کان مختالا فخورا، اور اس لیے یہ کہا ہے الذین یبخلون، یہ لوگ بخل سے کام لیتے ہیں۔ اس لیے کہ معاشرہ جب بگڑتا ہے تو اس میں عزت کا دار و مدار دولت پر ہو جاتا ہے۔ معاشرہ صحت مند ہوتا ہے تو عزت کا دار و مدار ہوتا ہے تقویٰ اور علم۔ یہ بہت بڑے عالم ہیں، ان کی عزت کی جائے گی، ان سے جھک کر ملیں گے، ان کا ادب کیا جائے گا۔ یہ بہت متقی انسان ہے، خدا ترس انسان ہے، اس کے ساتھ محبت ہوگی، اس کا احترام کیا جائے گا۔ یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ یہ شخص دولت مند ہوا کرے، وہ اپنے لیے، اس کے لیے کوئی اعزاز اکرام۔ لیکن جب معاشرہ بگڑتا ہے تو برعکس ہو جاتی صورت، اب دولت مند کی عزت ہوتی۔ یہ بھی نہیں دیکھتے کہ اس نے کہاں سے کمایا، حرام سے کمایا، کہاں سے کمایا، یہ ہیروئن کی دولت ہے، یہ کوئی اور جو ہے کسی طرح کی بلیک مارکیٹنگ کی دولت ہے، یہ نہیں دیکھتے لوگ۔ یہ رسا گیری کی دولت ہے، کچھ نہیں دیکھتے۔ دولت والے کی عزت، اور جب دولت والے کی عزت ہو جائے گی تو پھر دولت کو آدمی سید کر رکھے گا تاکہ اس کے ذریعے سے اسے عزت اس کی برقرار رہے۔ خرچ نہیں کرے گا، خرچ کرے گا تو جو بنا ہے عزت کی، جو بنیاد ہے وہ ختم ہو جائے گی۔ اس لیے وہ بخل سے کام لیں گے۔ الذین یبخلون ویامرون الناس بالبخل، اور جو لوگ بھی بخل سے کام لیں گے وہ لوگوں کو بھی بخل ہی کا مشورہ دیں گے۔ یہاں آپ نے دیکھا کہ میں نے امر کا ترجمہ حکم دینا نہیں کیا ہے، مشورہ۔ امر عربی زبان میں مشورے کے لیے بھی آتا ہے اور حکم کے معنی میں بھی آتا ہے۔
جب آپ ایک پوزیشن آف اسٹرینتھ سے کوئی مشورہ دے رہے ہوتے ہیں تو اس میں حکم کا پہلو خود بخود پیدا ہو جاتا ہے، اور جب اس طرح کی بات نہیں ہوتی آپ کو مشورہ دیتے تو پھر اس طرح مشورہ ہوتا ہے۔ اور یہ کیوں ہے اس میں ربط؟ ظاہر بات ہے کہ ایک شخص خود جو ہے بخیل ہے، کسی نیک کام میں خرچ کرنے کو تیار نہیں ہے، تو وہی بات بلی کی دم کٹی ہوئی ہے، وہ چاہے گا سب کی دمیں کٹ جائے، دوسروں کو بھی روکے گا میاں ذرا ہوش کے ناخن لیا کرو، تم جذبات میں آ جاتے ہو، ذرا سی اپیل کی محمد نے صلی اللہ علیہ وسلم، تم نے اپنا سب کچھ لا کر ڈال دیا، تمہیں اپنی آس اولاد کا بھی کوئی خیال ہے کہ نہیں؟ تمہیں کوئی دائیں بائیں کا آگے پیچھے کا بھی حساب ہے کہ نہیں؟ ذرا سوچ سمجھ کے رہو، اپنے معاملات کو مستقبل کا بھی لحاظ کیا کرو۔ یہ جو انداز ہوتا اس کو یہاں بیان کیا گیا، ان اللہ لا يحب من كان مختالا فخورا الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ويكتمون ما آتاهم الله من فضله، اور وہ چھپاتے ہیں اس چیز کو کہ جو اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنے فضل میں سے عطا کی ہے۔ میں نے دیکھا اس میں سے بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ خاص واقعے کے پس منظر میں یہ آیت نازل ہوئی ہے کہ جو اہل کتاب کی کتابوں میں، تورات میں، انجیل میں حضور کی جو پیشن گوئیاں تھیں ان کو چھپاتے تھے۔ میرے نزدیک یہ بات صحیح نہیں ہے۔ فضل یہاں پر جو ہے دولت کے لیے، یکتمون ما آتاہم اللہ من فضل، اللہ تعالیٰ نے جو فضل عطا کر رکھا ہے انہیں اسے چھپاتے ہیں۔ یعنی اگر کوئی بخیل شخص اگر خرچ کرتا ہوا نظر آئے گا تو کوئی نہ کوئی اس سے سوال بھی کر لے گا، بھائی کچھ میری بھی ضرورت ہے۔ اچھا پہنے ہوا ہے تو آدمی سمجھے گا کہ یہ شخص آسودہ حال ہے، اچھے کپڑے پہنے ہوئے ہیں، تو اس کے سامنے کوئی سائل آ کر ہاتھ جو ہے پھیلا دے گا۔ اس لیے رہو میلے کچیلے کپڑوں کے اندر۔ یہ بنیوں کا جو معاملہ ہوتا ہے، لکھپتی بنیا ہے، لیکن یہ کہ وہ لباس بہت سادہ، بہت ہی اور گھٹیا قسم کا لباس پہن کر دکانوں پر بیٹھے ہوئے ہیں، لکھپتی کروڑ پتی۔ یہ در حقیقت ایک نفسیاتی بیماری ہے، کیونکہ اگر یہ محسوس ہو گیا ہمارے انداز سے کہ ہمارے پاس کوئی فاضل دولت جمع ہے، تو پھر یہ ہے کہ لوگ چاہیں گے، للچائی ہوئی نظروں سے دیکھیں گے، پھر کس کس کو جواب دیں گے، کس کس کو نہ کریں گے۔ اس سے بہتر یہ کہ چھپاؤ اپنے آپ کو۔ وَيَكْتُمُونَ مَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا، اور ہم نے کافروں کے لیے تو اہانت آمیز، ذلیل کر دینے والا، رسوا کر دینے والا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ وَالَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ رِئَاءَ النَّاسِ، البتہ یہ لوگ لوگوں کو دکھانے کے لیے خرچ ضرور کرتے ہیں۔ اب کسی کی کتنا ہی کنجوس، کتنا بخیل ہوگا، بیٹی کی شادی ہوگی تب دیکھیے آپ کہ اس کی کتنے پیسے خرچ کرتا ہے، اس لیے کہ اس میں اپنی دولت کا مظاہرہ کرنا مقصود ہوتا ہے، اپنے دولت کی دھوس جمانی مقصود ہوتی ہے۔ یہی ہمارے ہاں ہے، شادیوں کے موقع پر جس قدر تبذیر اور جس قدر جو ہے مال لٹایا جاتا ہے، کس کام کے لیے؟ بے فائدہ بالکل۔ والذین ينفقون اموالهم رئاء الناس، لوگوں کو دکھاوے کے لیے، ولا یؤمنون باللہ ولا بالیوم الآخر، اور وہ نہ تو ایمان رکھتے ہیں اللہ پر نہ یوم آخر پر۔ ریاکاری جو ہے وہ دونوں کی نفی ہے۔ نیک کام کرنا ہے اللہ کی رضا کے لیے اور اخروی جزا کے لیے، اللہ کی رضا، اخروی جزا۔ اگر ریاکاری کر رہے ہیں، لوگوں کو دکھانا ہے، تو نہ اللہ کی رضا ہے نہ اخروی جزا ہے، تو گویا کہ یہ نہ تو اللہ کو مانتے ہیں اور نہ آخرت کو مانتے ہیں۔ ولا یؤمنون باللہ ولا بالیوم الآخر ومن یکن الشیطان له قرینا فساء قرینا، اور جس شخص کا ساتھی جو ہے دمساز شیطان بن گیا ہو، ظاہر بات ہے بہت برا وہ ساتھی ہے۔ جیسا کہ آپ کے علم میں ہے، اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کے ساتھ کچھ فرشتے بھی لگا رکھے ہیں، کرامن کاتبین، لکھنے والے ہمارے اعمال کے موجود ہیں، ہر ایک کے ساتھ ہیں۔ یرسل علیکم حفظہ، ہمارے نگہداشت کرنے والے، حفاظت کرنے والے فرشتے ہمارے ساتھ ہیں۔ اسی طرح ایک ایک شیطان بھی لگا رکھا ہے ہر انسان کے ساتھ۔ اب جو شخص اپنے اس شیطان کی بات جو اس کے اندر وسوسہ اندازی کرتا رہتا ہے، الذی یوسوس فی صدور الناس، اگر اس کی پیروی کرتے ہیں، اسی کی بات مانتے ہیں، اسی کا مشورہ مانتے ہیں، تو گویا کہ وہ ان کا پکا جو ہے وہ دوست بن گیا، ساتھی بن گیا، اور اس کی باغیں اسی کے ہاتھ میں آ گئی۔ وَمَنْ يَكُنِ الشَّيْطَانُ لَهُ قَرِينًا فَسَاءَ قَرِينًا، جس کا ساتھی اور جس کا دمساز جو ہے وہ شیطان بن گیا تو وہ بہت ہی برا ساتھی ہے۔ وَمَاذَا عَلَيْهِمْ، اب بڑا پیارا انداز ہے یہ،
وَمَاذَا عَلَيْهِمْ لَوْ آمَنُوا بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، انہیں کیا ہو جاتا اگر یہ ایمان لے آتے اللہ پر اور یوم آخر پر، کیا بگڑ جاتا ہے؟ انہیں کیا مصیبت جو ہے انہیں لاحق ہو گئی ہے کہ یہ ایمان نہیں لا رہے اللہ پر اور آخرت پر۔ وَمَاذَا عَلَيْهِمْ لَوْ آمَنُوا بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ، اور خرچ کرتے مما رزقهم اللہ، اس میں سے جو اللہ نے انہیں رزق دیا ہے۔ اللہ پر بھی ایمان رکھتے، یوم آخر پر بھی ایمان رکھتے، یہ یقین ہوتا دہ دنیا ستر آخرت، جو اللہ کے لیے دیں گے اس کا اجر دنیا میں بھی ملے گا آخرت میں بھی ملے گا، اور اللہ کی راہ میں اسی جذبے کے ساتھ خرچ کرتے۔ وَكَانَ اللَّهُ بِهِمْ عَلِيمًا، اور یقیناً اللہ تعالیٰ ان سے واقف ہے، ان کی ہر بات اللہ تعالیٰ کی نگاہوں کے سامنے موجود ہے۔ کوئی نیکی وہ کریں گے تو ایسا نہیں ہے کہ وہ اللہ کے علم میں نہ آئے۔ ان اللہ لا یظلم مثقال ذرۃ، اور نوٹ کر لو اللہ تعالیٰ ذرہ برابر بھی کسی کی حق تلفی نہیں کرے گا۔ تم نے نیکی کی ہے 10 گنا سے لے کر 700 گنا تک اس کا اجر دے گا، ضائع ہونے کا سوال ہی نہیں۔ ان اللہ لا یظلم مثقال ذرۃ، ذرہ برابر بھی، ذرے کے ہم وزن بھی کسی کی حق تلفی نہیں کرے گا۔ وَإِن تَكُ حَسَنَةً يُضَاعِفْهَا، اگر وہ نیکی کا عمل ہوگا اسے بڑھائے گا، دگنا چوگنا 10 گنا 700 گنا۔ وَيُؤْتِ مِن لَّدُنْهُ أَجْرًا عَظِيمًا، اور اس کو اپنے پاس سے بہت بڑا اجر عطا فرمائے گا۔ اقرأ أخيا ورتل القرآن الصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى، اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى كما ورد في سورة النساء: اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا۔ آپ کے علم میں ہوگا کہ آج کے درس کا عنوان ہے رسولوں کی شہادت۔ یہ موضوع اس اعتبار سے بہت دلچسپ ہے کہ تمہیدی طور پر یہ سمجھ لیجئے کہ اگرچہ لفظ شہادت ہمارے ہاں اللہ کی راہ میں قتل ہونے کے لیے یہ مخصوص ہو گیا ہے، ہم شہید اسے کہتے ہیں جو اللہ کی راہ میں قتل ہو جائے۔ آپ کو یہ جان کر حیرت ہوگی اگر پہلے سے معلوم نہیں ہے کہ پورے قرآن مجید میں یہ لفظ اس معنی میں کہیں بھی استعمال نہیں ہوا، صرف ایک آیت ہے سورہ آل عمران کی وَيَتَّخِذَ مِنْكُمْ شُهَدَاءَ، وہاں اس کا امکان ہے، بس امکان کی حد تک، ورنہ یہ کہ وہاں بھی یقینی اعتبار سے مقتول فی سبیل اللہ کے معنی میں یہ لفظ استعمال نہیں، بلکہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ قرآن مجید میں جہاں بھی اللہ کے راستے میں قتل ہونے کا معاملہ اس کا ذکر آتا ہے تو وہی قتل کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا، اب یہ سب کے سب الفاظ جو ہیں قتل ہیں۔ خود وہ حضور کی حدیث جو ہے جو بہت مشہور ہے، لَوَدِدتُّ أَنْ أُقْتَلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ أُحْيَا ثُمَّ أُقْتَلَ ثُمَّ أُحْيَا ثُمَّ أُقْتَلَ، 3-4 مرتبہ ایک ہی حدیث میں اقتلا کا لفظ آ رہا ہے، جس کے کیا معنی ہے کہ میرا جی چاہتا ہے، میری بڑی تمنا ہے، آرزو ہے کہ میں اللہ کی راہ میں قتل ہو جاؤں اور پھر مجھے زندہ کیا جائے اور پھر میں قتل ہو جاؤں۔ اللہ کی راہ میں قتل ہونے کی لذت ایسی ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ بار بار مجھے حاصل ہو، پھر میں قتل ہوں، پھر مجھے زندہ کیا جائے، پھر میں قتل ہوں۔ تو میں صرف کوٹ کر رہا ہوں اس حوالے سے کہ مقتول فی سبیل اللہ یا اللہ کی راہ میں قتل ہونے کے لیے لفظ شہید قرآن مجید میں نہیں آیا، تو پھر یہ لفظ کس معنی میں ہمارے ہاں اس درجے عام ہو گیا ہے؟ یہ بات ضرور نوٹ کر لیجئے کہ حدیث میں اس معنی میں یہ لفظ استعمال ہوا ہے، استشہدہ، اس کو شہادت نصیب ہو گئی، یہ احادیث کے اندر الفاظ آتے ہیں۔ تو یہ کہ غلط نہیں ہے یہ، لیکن کہ ایک اپنی جگہ پر اس حقیقت کو نوٹ کر لینا چاہیے کہ قرآن مجید میں اس کا استعمال اس معنی میں نہیں ہے۔ ممکنہ طور پر صرف ایک آیت ہے سورہ آل عمران کی کہ جہاں ترجمہ کیا جا سکتا ہے مقتول فی سبیل اللہ کا،
ورنہ پورے قرآن میں اور کہیں نہیں. اب آپ سمجھیے اصولاً کہ یہ شہادت، شہید، شاہد، ان کا مادہ کیا ہے؟ شہیدہ یشہدو، شہیدہ یشہدو کے معنی ہے موجود ہونا. شاہد و غائب، اللہ تعالیٰ جو ہے غیب کا اور شہادہ کا جاننے والا ہے. عالم الغیب والشہادہ، تو غیب کے مقابلے میں شہادہ اور غائب کے مقابلے میں شاہد. تو در حقیقت اس کا معنی، لفظی جو معنی ہے وہ ہے موجودگی، کسی کا موجود ہونا. یہ ہے در حقیقت اس کا اصل جو کور میننگ ہے، اس کے جو روٹ کے معنی ہے وہ ہے موجودگی، کسی جگہ پر کسی معاملے میں موجود ہونا. اب اس سے اٹھ کر یہ دو معنی میں الفاظ استعمال ہوا. ایک ہے کہ جو شاہد ہوتا ہے وہی گواہ ہوتا ہے صحیح، جس کو ہم کہتے ہیں کہ عینی گواہ، اس نے کہ چشم دید جو ہے معاملہ اپنے آنکھوں سے دیکھا اور گواہی دے. اس لیے یہ گواہی کے معنی میں کثرت استعمال ہوتا ہے. وہ تو ہم ابھی جب پڑھیں گے تو انشاءاللہ تعالی یہ بات بالکل واضح ہوتی چلی جائے گی. اس وقت ابھی صرف نوٹ کر لیجئے کہ شہادت بمانی گواہی، اس لیے کہ گواہی اسی کی معتبر ہے کہ جو کسی وقوع کے موقع پر موجود ہو. اب گواہی کے بارے میں البتہ ایک بات اور یہاں نوٹ کرتے چلیں کہ گواہی ایک دو دھاری تلوار ہے، ایک کے حق میں ہوگی تو دوسرے کے خلاف جائے گی. آپ مقدمے میں ایک فریق کی جانب سے گواہ ہیں تو ظاہر بات ہے کہ آپ کی یہ گواہی اس کے حق میں جا رہی ہے تو مخالف جو ہے، مدعا علیہ جو ہے، اس کے خلاف ہے. اس کے لیے قرآن مجید میں لفظ آتا ہے یا تو لام، حق میں گواہی ہو تو لام کے ساتھ، اور مخالفانہ گواہی ہو، کسی کے خلاف گواہی ہو، وہ علا کے ساتھ. چنانچہ سورہ مائدہ کی آیت ہے یا ایھا الذین آمنوا کونوا شہداء للہ، اے اہل ایمان اللہ کے گواہ بن جاؤ، اللہ کے لیے گواہی دینے والے بن جاؤ. یہ لام کے ساتھ ہے، کونوا شہداء للہ قوامین بالقسط، اور عدل کو قائم کرنے والے بن جاؤ. تو گواہی اور گواہی میں کسی کے حق میں ہونا، کسی کے خلاف جانا. حق میں ہوگا تو لام آئے گا، اور اگر مخالفت اور کسی کے خلاف ہونی ہے تو وہ علا کے ساتھ آئے. دوسرے معنی اس لفظ کے جو قرآن مجید میں آئے ہیں وہ ہے مددگار. ظاہر بات ہے کہ مدد بھی وہی کر سکتا ہے جو کسی وقت موجود ہو. آپ پر کسی نے زیادتی کی ہے، کوئی آپ کے اوپر حملہ کر رہا ہے، تو ظاہر بات ہے کہ چاہے آپ کا کتنا ہی مخلص ساتھی دوست کہیں موجود ہو، وہ آپ کی مدد نہیں کر سکتا. مدد تو تبھی کر سکتا ہے جبکہ وہ وہاں موجود ہو. اس معنی میں یہ مددگار کے معنی میں بھی لفظ استعمال ہوتا ہے. چنانچہ قرآن مجید میں سورہ بقرہ کے تیسرے رکوع میں جہاں چیلنج کیا گیا ہے کہ اے مکے والو اور اے عرب والو، اگر تمہیں شبہ ہے اس پر جو ہم نے نازل کیا ہے اپنے بندے پر صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہ واقعتاً اللہ کا کلام ہے یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا کلام ہے، فَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ. جتنے بھی مددگار تمہارے لیے ممکن ہے اللہ کے سوا، ان کو تم جمع کر دو، اور پھر یہ کہ ایک صورت اس قرآن جیسی بنا کر لے آؤ، تب تو تمہیں حق ہوگا یہ کہنے کا کہ ہمیں شبہ ہے کہ یہ در حقیقت اللہ کا کلام نہیں ہے بلکہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا موضوع کردہ کلام ہے. تو وہاں لفظ شہداء آیا ہے، وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اور تم بلا لو اللہ کے سوا اپنے تمام مددگاروں کو اگر تم سچے ہو. فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ. پھر اگر تم یہ نہ کر سکو اور ہرگز نہیں کر سکو گے، بات ایقان، یہ یقین، یہ اذعان اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے ہو سکتا ہے کہ ہرگز نہیں کر سکو. اور اس پر دنیا کی پوری تاریخ گواہ ہے کہ کوئی شخص دعویٰ کر کے نہیں آیا سامنے حضور کے کہ دیکھیے جی میں بھی یہ صورت بنا کے لایا ہوں اور یہ قرآن کے ہم پلہ ہے. بدترین کفار موجود تھے، بڑے بڑے شعراء خطباء موجود تھے اس وقت، لیکن کسی نے یہ جرت نہیں کی. کم سے کم یہ شرافت ان میں تھی کہ انہوں نے یہ جھوٹا دعویٰ کرنے کی کوشش نہیں کی. اور پھر حضور کا صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بڑا معجزہ ہے. بہرحال میں نے اب تک جو کچھ عرض کیا کہ شہیدہ یشہد موجود ہونا، شاہد جو موجود ہو، لیکن یہاں سے دو معنی پیدا ہوئے.
گواہی، اس لیے کہ جو موجود ہوتا ہے اسی کی گواہی معتبر ہے. البتہ یہ گواہی حق میں ہوگی تو لام کے ساتھ آئے گا، اور اگر کسی کے خلاف ہوگی تو اعلیٰ کے ساتھ آئے گا. دوسرے معنی مددگار، کیونکہ مدد بھی وہی کر سکتا ہے جو وہاں موجود ہو. اب یہ سمجھیے اصل میں کہ یہ اصطلاح جو کار رسالت ہے اور فریضہ رسالت ہے، اس کی نوعیت کو واضح کرنے کے لیے قرآن مجید کی اہم ترین اصطلاح ہے. اللہ تعالیٰ کی طرف سے بندوں کو پیغام آتے رہے رسولوں کی معرفت. اب دیکھیے اس میں تین شخصیتیں جو ہے وہ ملوث ہو گئیں، متعلق ہو گئیں. اللہ، اس نے کلام بھیجا اپنے رسول کو، اس کا کام ہے کہ وہ اپنی قوم کو پہنچائے. یہ تین اس کے اندر جو ہے وہ کڑیاں ہیں. اب اگر تو رسول وہ پیغام پہنچا دے تو اس کی ذمہ داری ختم ہو گئی. اب وہ قوم جو ہے وہ خود جواب دہ ہے اپنے طرز عمل کی. اور اگر خدا نہ خواستہ بالفرض رسول کو تاہی کرے، نہ پہنچائے، تو مجرم کون ہوگا؟ وہ تو رسول مجرم ہو جائے گا، اور اس کا جو کریڈٹ ملے گا، فائدہ مل جائے گا قوم کو، کہ قوم اللہ کے ہاں جا کر کہہ سکے گی اللہ ہمیں تو تیرا پیغام پہنچایا نہیں گیا، ہم سے پوچھ گچھ کیسے، ہم سے محاسبہ کس بنیاد پر. یہ بہت اہم نقطہ ہے، اسے اچھی طریقے سے سمجھ لیجئے. تو اب یہ معاملہ جو ہے اسے میں ایک مثال کے ساتھ واضح کیا کرتا ہوں. آپ نے سنا بھی ہوگا، جو حضرات بھی وہ کیسٹ سن چکے ہیں، کہ آپ فرض کیجئے کہ آپ اپنے کسی عزیز کو پیغام پہنچاتے ہیں کہ بھائی کل شام تک فلاں کام ضرور کرنا ہے، ورنہ میرا بڑا نقصان ہو جائے گا. اب وہ کام نہیں ہوا، آپ کا نقصان ہو گیا. آپ غصے میں لال پیلے آگ ببولا ہو کر گئے اپنے اس عزیز کے پاس کہ بھلے آدمی، میں نے تمہیں پیغام بھیجا تھا اور میں نے یہ کام کرنے کو کہا تھا، تم نے کام نہیں کیا، میرا نقصان ہو گیا. اب فرض کیجئے وہ کہہ دے کہ بھائی مجھے تو پیغام پہنچایا ہی نہیں، تو اب آپ کا کوئی شکوہ رہ جائے گا؟ اس سے سارا شکوہ ختم، غصہ ختم، بتاشے کی طرح بیٹھ جائیں گے آپ. لیکن یہ غصہ منتقل ہو جائے گا پیغامبر پر. بھلے آدمی، تجھے میں نے پیغامبر بنایا، تیرے ذریعے سے ایک پیغام بھیجا تھا، یہ سارے میرے نقصان کی ذمہ دار اب کیوں ہے؟ یہی ٹرائنگل ہے، اس کو نوٹ کر لیجئے. رسولوں کا کام کیا رہا ہے کہ اللہ کا پیغام آیا، انہوں نے اپنی قوم تک پہنچا دیا. اور اگر پہنچا دیا، اور یہ پہنچانے میں بھی کئی پہلو ہیں. قولن پہنچا دینا زبان کے ذریعے سے کہ یہ اللہ کا کلام مجھ پر نازل ہوا ہے، میں تمہیں سنا رہا ہوں. یہ اللہ کی وحی آئی ہے، یہ میں تمہارے سامنے پیش کر رہا ہوں. یہ اللہ کا فرمان آیا ہے، میں تمہیں سنا رہا ہوں. ایک تو قولن ہے. پھر فعلن ہے. فعلن یہ ہے کہ جس بات کو آپ لوگوں کے سامنے رکھیں، خود اس پر عمل کر کے دکھائیں. اگر آپ کے قول و عمل کے اندر فرق ہوگا تو پھر ظاہر بات ہے کہ آپ کا وہ قول بھی بے معنی ہو جائے گا، بے وقت ہو جائے گا، اس کی کوئی حیثیت نہیں رہے گی، اس کی کوئی اہمیت نہیں رہے گی. اقرأ ورتل القرآن. تو شہادت قولن اور شہادت فعلن. اور اس فعل کے اندر ایک معاملہ یہ آتا ہے کہ اگر تو وہ صرف انفرادی اصلاح کے لیے اللہ کا پیغام آیا ہو تو رسول نے اپنی ذاتی زندگی کے اندر وہ پوری ایک اصلاح شدہ شخصیت کا نمونہ پیش کر کے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، وہ شہادت کا جو ہے حق ادا کر دیا، گواہی کا حق ادا کر دیا. آپ کو معلوم ہے نا کہ اسلام میں داخلے کا جو شہدرا ہے وہ کیا ہے؟ شہادت. اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ، یہ شاہدرا ہے. تو اسلام میں داخلے کا شاہدرا کیا ہے؟ شاہدرا، بڑا دروازہ، وہ ہے شہادت، قول و شہادت. یہ قولی شہادت ہے جس کی بنیاد پر کوئی شخص اسلام میں داخل ہوتا ہے. اب عملی شہادت پیش کرنی ہے کہ جو کچھ وہ مان رہا ہے اور جو کچھ جس چیز کی وہ دعوت دے رہا ہے اس کا نمونہ اپنی زندگی میں پیش کر رہا ہے. اور اگر دعوت ایک نظام زندگی کی ہو، نظام عدل اجتماعی کی ہو، دعوت ایسی ہو، ہدایت وہ ہو کہ جو ریاست اور سیاست اور معاشرت اور معیشت ہر پہلو پر محیط ہو، تو پھر وہ اصل میں شہادت کا حق تب ادا ہوگا جب اس نظام کو عملاً قائم کر کے اس کا نمونہ دنیا کو دکھا دیا جائے.
ورنہ دنیا کہے گی کہ صاحب ٹھیک ہے، یوٹوپیا ہے، ایک خیال ہے، بہت اچھا ہے، بہت عمدہ ہے خیال، لیکن امپریکٹیکیبل ہے، انہونی بات ہے، ہو سکتی نہیں ہے۔ اچھی سے اچھا نقشہ جو ہے وہ افلاطون نے پیش کر دیا تھا، اس نے اپنی کتاب ریپبلک میں، اور وہ کتاب اتنی اہم ہے کہ آج تک زندہ ہے۔ حضرت مسیح علیہ السلام سے 300 برس قبل سمجھئے جو وہ افلاطون صاحب تھے، اتنے پرانے، اس کا کیا مطلب ہے 2500 سال پرانی کتاب زندہ ہے آج تک، اس لیے کہ بڑی عظیم کتاب مانی جاتی ہے۔ لیکن دنیا میں یہی سمجھا گیا کہ یہ یوٹوپیا ہے، یہ خیالی جنت ہے، اس کو افلاطون نے لکھا ہے، لیکن یہ کہ ایسا نظام قائم ہو نہیں سکتا، اس لیے کہ افلاطون نے قائم کر کے دکھایا ہی نہیں۔ لیکن یہ شہادت مکمل کب ہوتی ہے؟ جبکہ اس نظام کو قائم کر کے دکھا دیا جائے کہ یہ پریکٹیکل ہے، یہ پریکٹیکیبل ہے، اس پر عمل ہو سکتا ہے، یہ اس کا بہترین جو ہے اس کی نظیر موجود ہے، اس کی نشانی موجود ہے۔ یہ ہے در حقیقت شہادت کا سلسلہ، قولی شہادت، عملی شہادت، عملی میں انفرادی اور اجتماعی شہادت، اس سے وہ شہادت جو ہے وہ مکمل ہوتی ہے۔ تو رسولوں کا کام کیا رہا ہے؟ رسولوں کو اسی لیے شاہد کہا گیا۔ انا ارسلنا الیکم رسولا شاہدا علیکم کما ارسلنا الی فرعون رسولا۔ دیکھو لوگوں، ہم نے تمہاری طرف بھی ایک رسول بھیج دیے ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تمہارے خلاف گواہ کی حیثیت سے۔ اب یہاں پہ نوٹ کیجئے، شاہدا علیکم، شاہدا لکم نہیں کہا گیا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس شہادت کے بعد اب لوگوں کے پاس کوئی عذر باقی نہیں رہا کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ اپنی بے عملی یا غلط عملی کا جواز پیش کر سکے۔ لہذا یہ جو گواہی ہے آخرت میں جب ظاہر ہوگی تو وہ در حقیقت اس قوم کے خلاف پڑے گی کہ وہ یہ کہہ نہ سکیں۔ اسی لیے اسی سورہ مبارکہ میں، سورہ نساء میں آگے چل کر چھٹے پارے کے آغاز میں بڑی عمدہ مقام آیا ہے جس میں بہت سے رسولوں کے ناموں کا گلدستہ ہے، اور پھر فرمایا رسلا مبشرین ومنذرین لئلا یکون للناس علی اللہ حجۃ بعد الرسل وکان اللہ عزیزا حکیما۔ ان رسولوں کو ہم نے بھیجا بشیر اور نذیر بنا کر، تاکہ رسولوں کے آنے کے بعد لوگوں کے حق میں کوئی دلیل، کوئی عذر، کوئی حجت باقی نہ رہ جائے اللہ تعالیٰ کے خلاف۔ علی اللہ ہے، اللہ کے خلاف۔ اللہ کا میں استعمال آپ کو بتا چکا ہوں، اللہ خلاف کے لیے آتا ہے، لام حق کے لیے آتا ہے۔ لئلا یکون للناس، لوگوں کے حق میں کوئی حجت، کوئی دلیل، کوئی عذر، کوئی بہانہ باقی نہ رہے، علی اللہ، اللہ کے خلاف، یعنی اللہ کے محاسبے کے خلاف۔ اے اللہ، ہم سے محاسبہ کس بنیاد پر کر رہا ہے؟ ہم تک تو تیرا پیغام پہنچا نہیں۔ اگر ہمیں پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ جو ہے قاتل کی یہ سزا ہے اور چور کی یہ سزا ہے، اگر ہم نے نہیں دی تو ہم کیسے مجرم ہو گئے؟ اے اللہ، اگر ہمیں بات پہنچائی نہیں گئی، تیرے اسماء نہیں پہنچائے گئے، تیرے صفات نہیں پہنچائی گئی، تیری توحید تک کا پیغام ہم تک پہنچایا نہیں گیا، تو پروردگار ہم سے کس بنیاد پر محاسبہ ہو رہا ہے؟ اگرچہ خالص توحید کے لیے محاسبے کی بنیاد تو یہ ہے کہ چاہے کوئی رسول آیا ہو یا نہ آیا ہو، لیکن چونکہ انسان جو اس دنیا میں آئے ہیں تو عالم ارواح میں وہ اللہ تعالیٰ سے ایک عہد کر کے آئے ہیں، الستو بربکم قالوا بلا، اور اس کی یاد جو ہے وہ فطرت انسانی کے اندر موجود ہے۔ لہذا صرف توحید پر تو ان سے محاسبہ ہوگا فطرت کی بنیاد پر، لیکن آگے شریعت کے معاملے میں، دین کے معاملے میں، اس میں تو ظاہر بات ہے کہ کوئی محاسبہ ہو نہیں سکتا۔ لئلا یکون، اچھی طرح نوٹ کیجئے، لئلا یکون، تاکہ نہ رہے، للناس، لوگوں کے حق میں، علی اللہ، اللہ کے خلاف، یعنی اللہ کے محاسبے کے خلاف، حجتن، کوئی دلیل، کوئی عذر، کوئی بہانہ۔ وکان اللہ عزیزا حکیما، زبردست ہے جو چاہے کرے، لیکن اس نے اپنے محاسبے کے لیے حکمت کے طور پر، حکمت کے تحت یہ راستہ اختیار کیا ہے۔ اور یہی وجہ ہے، نوٹ کر لیجئے، جب کسی قوم کی طرف رسول آ گئے اور رسول نے اتمام حجت کر دیا، اپنی دعوت پہنچا دی اور اپنی زندگی میں اس کا نمونہ پیش کر دیا، آؤ دیکھو جو کچھ میں کہہ رہا ہوں یہ ایسی بات نہیں ہے کہ ناممکن ہو، میں کر کے دکھا رہا ہوں، میں بھی تم میں سے ہوں، انسانوں میں سے ہوں۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن مجید میں یہ مضمون آتا ہے کہ ہم نے انسانوں کے لیے رسول بھیجے تو انسان ہی بھیجے۔ حالانکہ لوگوں نے اعتراض کیا، مکے والوں نے، یہ سورہ بنی اسرائیل میں آیا ہے، ابعث اللہ بشرا رسولا،
یہ کیا اللہ تعالیٰ نے بشر کو رسول بنا کر بھیج دیا؟ حالانکہ رسول تو اللہ تعالیٰ کسی فرشتے کو بھیجتا، وہ اپنے پروں سے اڑتا ہوا آسمان سے نیچے آتا ہوا ہمیں نظر آتا، اور اس کے ہاتھ میں اس کی چونچ میں یا اس کے پروں کے ساتھ کوئی کتاب بندی ہوتی اور وہ کتاب ہمیں مل جاتی تو اور بات تھی۔ یہ تو انسان ہے، چلتا پھرتا ہے۔ مال حاضر رسول یاکل الطعام ویمشی فی الاسواق، سورۃ الفرقان میں فرمایا یہ کیسا رسول ہے؟ یہ تو بازاروں میں گھومتا پھرتا ہے، سودا سلف خریدتا ہے اپنے گھر کے لیے اور کھانا کھاتا ہے۔ گویا کہ رسول تو ہونا چاہیے کوئی فوق البشر۔ اسی لیے فرمایا قل لو کان فی الارض ملائکۃ یمشون مطمئنین لنزلنا علیہم من السماء ملکا رسولا، اے نبی ان سے کہہ دیجئے اگر زمین میں فرشتے بستے اور چل پھر رہے ہوتے تو ہم فرشتے ہی کو رسول بنا کر بھیجتے۔ اس لیے کہ حجت جو قائم ہوتی ہے وہ تو آپ کے اپنے نوع کے ذریعے سے ہو سکتی ہے۔ آپ انسان ہوتے ہوئے وہ سب کچھ کر کے دکھائیں جس کی کہ آپ دعوت دے رہے ہیں۔ آپ کو بھی بھوک لگتی ہو اور پھر یہ کہ آپ حلال پر اکتفا کریں اور حلال نہ مل رہا ہو تو فاقہ کرنے کے لیے تیار ہو جائیں۔ آپ اگر یہ نہیں کر سکتے، انسان فرشتے کے لیے نہ بھوک ہے نہ کوئی جنسی جذبہ ہے۔ اب جنسی جذبہ ہی جس میں نہیں ہے وہ پاک دامن اگر ہے تو کیسا پاک دامن ہے؟ وہ تو ویسے ہی پاک دامن ہے از خود ہی۔ وہ تو پاک دامن تو اسے کہیں گے جس کا جنسی جذبہ ہو، جس میں شہوت ہو اور پھر وہ اس کو کنٹرول میں رکھے اور کسی غلط راستے پر نہ جانے دے۔ تو انسانوں پر حجت انسانوں کے ذریعے ہو سکتی ہے، فرشتے کے ذریعے نہیں ہو سکتی۔ انسان یہ کہہ رہا ہے اللہ وہ تو فرشتہ تھا، اس کے تو نہ جورو جاتا، نہ کوئی بیٹے، نہ کوئی اولاد، نہ کچھ اور مصیبت اس کے گلے پر پڑی ہوئی، نہ کھانا نہ پینا، کچھ بھی نہیں، تو اس نے اگر یہ کچھ کر کے دکھا دیا تو یہ ہمارے اوپر حجت تو نہیں۔ اس لیے انسانوں میں انسان ہی رسول بنا کر بھیجے گئے، چنے ہوئے انسان، برگزیدہ انسان، اخلاق اور کردار کے اعتبار سے بہت اعلیٰ مقام پر فائز انسان، ان کو رسول بنا کر بھیجا گیا۔ اب آخری بات سمجھیے کہ یہ رسول جب کسی قوم کی طرف آ جاتے تھے اور وہ اتمام حجت کر دیتے تھے، شہادت کا حق ادا کر دیتے تھے قولی عملی، تو اب بھی اگر قوم نہ مانے اور وہ انکار اور کفر کے اوپر اڑی رہے تو یہ گویا کہ اس کا ثبوت ہے کہ ان کے اندر کوئی خیر سرے سے باقی نہیں رہا۔ اس کو ہم کہیں گے اپنی عام کولوکین لینگویج میں ان کا بیج مارا گیا ہے، اب ان کے اندر کسی خیر کی کوئی توقع نہیں، جیسے کہ حضرت نوح علیہ السلام کی دعا میں بھی ہے کہ پروردگار لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا فانک ان تذرهم یضلوا عبادک ولا یلدوا الا فاجرا کفارا۔ پروردگار اب اس قوم کو برباد اور تباہ کر دے اور ایک گھر بھی بستہ نہ چھوڑ۔ اگر تو نے ایک گھر بھی بستہ چھوڑ دیا تو یہ پھر تیرے بندوں کو گمراہ کریں گے اور ان کی اولاد میں بھی فاجر اور کافر ہی اٹھیں گے، کوئی توقع نہیں ہے ان کی اولاد میں سے کہ کوئی نیک اور کوئی مومن اٹھ کھڑا ہو۔ تو کسی قوم کا اگر یہ حال ہوتا ہے تو پھر وہ قوم ہلاک کر دی جاتی ہے، پھر اسے زندہ رہنے کا حق باقی نہیں رہتا۔ یہی وجہ ہے حضرت نوح کی قوم ہلاک کی گئی، حضرت ہود کی قوم قوم عاد ہلاک کی گئی، حضرت صالح کی قوم قوم سمود ہلاک کی گئی، حضرت شعیب کی قوم قوم مدین ہلاک کی گئی، صدوم اور عمورہ کی بستیاں برباد کی گئی، یہاں حضرت لوط بھیجے گئے، آل فرعون غرق کیے گئے۔ یہ سارے معاملات کیوں ہوئے؟ کہ رسول کی آمد کے بعد پھر لوگوں کے پاس کوئی عذر دنیا میں بھی نہیں رہتا اور ان کے بقا کا کوئی جواز جو ہے ان کی زندگی کا نہیں باقی رہتا، انہیں ہلاک کر دیا جاتا۔ یہ جو نازک ذمہ داری ہے آپ اس کا اندازہ کیجئے کس قدر نازک ذمہ داری ہے۔ میں نے آپ کو ٹرائنگل بتائی ہے، ایک پیغام بھیجنے والا ہے، ایک پیغام لے جانے والا ہے اور ایک وہ جس کو پیغام پہنچانا ہے۔ اگر پیغام پہنچانے والے نے پیغام پہنچا دیا تو وہ بری الذمہ، اب ذمہ داری کس کی ہے؟ قوم کی ہے جس کو پیغام پہنچا دیا گیا، اور خدا نہ خواستہ اگر کوئی کمی ہو گئی، کوئی کسر رہ گئی، دیکھیے حضور سے خطاب کر کے کہا گیا ہے سورہ مائدہ میں یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ، اے رسول پہنچا دیجئے جو کچھ بھی نازل کیا گیا ہے آپ پر آپ کے رب کی طرف سے، اور اگر آپ نے بالفرض ایسا نہ کیا تو پھر یہ رسالت کا حق ادا نہیں ہوگا۔ اور سورہ اعراف کے شروع میں آیت نمبر 6 تو بہت ہی اہم ہے، فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ۔ وہ ٹرائنگل دیکھیے، اللہ
اور یہ رسول اور یہ وہ قوم. فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ، ہم ان سے بھی پوچھیں گے جن کی طرف رسول بھیجے گئے، ہم ان سے بھی پوچھیں گے جن کو رسول بنا کر بھیجا گیا. آپ نے پہنچا دیا تھا، پروردگار میں نے پہنچا دیا تھا. اقرأ القرآن. مثال تاریخ انبیاء اور رسول کے اندر موجود ہے. صرف ایک کوتاہی ہوئی تھی حضرت یونس علیہ السلام سے، ایک خطا ہوئی. قوم کی ہلاکت کا فیصلہ ہو چکا، عذاب الہی کے آثار شروع ہو گئے، لیکن حضرت یونس کو ابھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے اجازت نہیں آئی تھی کہ اپنی قوم کو چھوڑ کر چلے جائے. بغیر اللہ کی ایکسپریس پرمیشن جسے کہتے ہیں، واضح ہدایت اور اجازت، اس کے بغیر وہ چلے گئے قوم سے غصے کے اندر. اللہ کے خلاف غصہ نہیں، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، قوم کے خلاف غصہ. حمیت دینی کا جذبہ جو ہے اتنا جو ہے ان کا مشتعل ہو گیا کہ انہوں نے انتظار نہیں کیا، اللہ تعالیٰ کی اجازت کے چلے گئے. صرف اس خطا کے اوپر پکڑے گئے ہیں. آپ کو معلوم ہے کہ وہ کسی کشتی میں گئے ہیں، پھر وہاں پر یہ معلوم ہوا کشتی ڈول رہی ہے، ڈوبنے والی ہے. لوگوں نے کہا کہ شاید کوئی جو ہے غلام آقا سے بھاگا ہوا جو ہے اس کشتی میں آ گیا ہے. پھر اس کے لیے جو ہے وہ قرآ اندازی کی گئی. قرآ حضرت یونس کے نام نکلا، انہیں اٹھا کر اور پھینک دیا گیا. اور وہاں معلوم ہوتا ہے کوئی وھیل بھی آئی ہوئی تھی، وھیل مچھلی نے نگل لیا اور اس کے پیٹ میں رہے. اور وہاں لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین یہ تسبیح جو ہے کی ہے انہوں نے، اور پھر اس مچھلی نے اگل دیا انہیں ایک ساحل کے اوپر. تو یہ سارا معاملہ ہوا کس بنیاد پر؟ صرف ایک کوتاہی. اچھا، ادھر کی کوتاہی جو ہے ڈیبٹ ہو رہی ہے حضرت یونس کو. تو جیسا کہ جدید اکاؤنٹنگ کا آپ کو معاملہ معلوم ہے اصول، کہ ہر انٹری جو ہے اس کے اگر ڈیبٹ کی ہے تو کریڈٹ کا ہی ہونا چاہیے، کریڈٹ کی ہے تو اس کے مخالف جو ہے ڈیبٹ ہونا چاہیے، تبھی بات آگے چلے گی. اب یہ ڈیبٹ ہوا ہے رسول کو تو کریڈٹ مل گیا قوم کو. الا قوم یونس فرمایا گیا کبھی ایسا نہیں ہوا کہ کسی قوم پر عذاب خداوندی کے آثار شروع ہو گئے ہوں اور پھر اس قوم کے توبہ کرنے سے عذاب لوٹ جائے، پلٹ جائے، سوائے حضرت یونس کی قوم کے. انہیں کریڈٹ ملا کہ اس پر عذاب آ چکا تھا، اس کے آثار شروع ہو چکے تھے، لیکن اس کے باوجود وہ عذاب اللہ تعالیٰ نے ٹال دیا. تو یہ جو ایک نازک ذمہ داری آتی ہے کندھے کے اوپر، اب اس کی میں آپ کے سامنے نقشہ کھینچنا چاہتا ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 23 برس تک محنت کی، مشقت کی. آپ کو معلوم ہے کہ مشقت جتنی بھی انسان زیادہ سے زیادہ جھیل سکتا ہے وہ ساری محمد رسول اللہ نے جھیلی. یہ مشقت جو جھیلی ہے آپ نے 23 برس، اس کے بعد کا نقشہ آپ کو میں دکھانا چاہتا ہوں. خطبہ حجۃ الوداع میں آپ نے اپنی تعلیمات کے جو آخری سمجھیے فنیشنگ ٹچز دیے ہیں، بہت مشہور خطبہ ہے خطبہ حجۃ الوداع. آخر میں سوال کیا الا هل بلغت، لوگوں میں نے پہنچا دیا یا نہیں؟ یہ کیوں پوچھ رہے ہیں حضور؟ اس لیے کہ اللہ پوچھے گا اے محمد تم پہنچا آئے کہ نہیں، صلی اللہ علیہ وسلم. گواہی لے رہے ہیں الا هل بلغت، اور جواب میں پورا مجمع کہہ رہا انا نشهد انك قد بلغت الرسالة واديت الامانة ونصحت الامة وكشف الامة. عام طور پر کیا ہوتا تھا کہ حضور اگر کوئی سوال کرتے تھے تو صحابہ جواب نہیں دیتے تھے، ابتدا میں کہتے تھے واللہ ورسولہ اعلم. اسی خطبے میں آیا ہے تمہیں معلوم ہے آج کا دن کون سا دن ہے؟ اللہ ورسولہ عالم، عرفے کا دن ہے، دنوں کا سردار ہے. تمہیں معلوم ہے کس جگہ ہو؟ یہ میدان جو ہے یہ عرفات کا میدان ہے. تمہیں معلوم ہے یہ کس شہر کے اندر تم ہو؟ یہ مکہ ہے. یہ سارے، لیکن کسی نے کوئی جواب نہیں دیا، سارا حضور ہی نے خود فرمایا. لیکن یہاں آپ دیکھتے ہیں کہ حضور نے ایک سوال کیا الا هل بلغت، جواب 4 انا نشهد انك بلغت الرسالة. ہاں اے نبی ہم گواہ ہیں آپ نے رسالت کا حق ادا کر دیا. وَأَدَّيْتَ الْأَمَانَةَ، امانت ادا کر دی. اب یہ لفظ امانت کیوں آیا ہے؟ اللہ کا پیغام آپ کے پاس بطور امانت آیا تھا، وہ امانت تو ہمیں پہنچانی تھی نا، یہ آیا تو ہمارے لیے تھا، ہماری ہدایت کے لیے، لہذا امانت ادا کر دی. اِنَّا نَشْهَدُ أَنَّكَ قَدْ بَلَّغْتَ الرِّسَالَةَ
وَأَدَّيْتَ الْأَمَانَةَ وَنَصَحْتَ الْأُمَّةَ، امت کی خیر خواہی کا حق ادا کر دیا، وَكَشَفْتَ الْغُمَّةَ، اور اندھیاروں کے جو بھی دل بادل تھے ان سب کو چھانٹ کر رکھ دیا اور کشف کر کے روشنی ہی روشنی کر دی۔ یہ سارا کام آپ نے کیا، ہم اس پر گواہ ہیں۔ حضور نے یہ سوال 3 مرتبہ کیا، اس کی وجہ بھی نوٹ کر لیجئے۔ 1.25 لاکھ کا مجمع تھا، لاؤڈ سپیکر تو تھا نہیں، وہاں تو یہ ہے کہ تھوڑے تھوڑے وقفے پر لوگ کھڑے تھے، حضور ایک بات فرماتے تھے تو آگے وہ لوگ سن کر اور چیختے تھے، بلند آواز سے کہتے تھے، پھر آگے اور بلند آواز سے لوگ کہتے تھے، پھر یہ کہ حضور ایک دفعہ داہنی طرف رخ کر کے کہتے تھے، پھر سامنے رخ کر کے فرماتے تھے، پھر بائیں طرف، تاکہ ہر شخص سن لے۔ اسی لیے 3 مرتبہ حضور نے اپنا ہر کلمہ جو ہے ادا کیا اس میں۔ الا هل بلغت انا نشهد انك قد بلغت الرسالة واديت الامانة ونصحت الامة وكشفت الغمة۔ پھر حضور نے ہاتھ اٹھائے، انگلی انگشت شہادت آسمان کی طرف، اور پھر اشارہ کیا لوگوں کی طرف، اللہم اشہد، اللہم اشہد، اللہم اشہد، اے اللہ تو بھی گواہ رہے، تو بھی گواہ رہے، اے اللہ تو بھی گواہ رہے کہ میں نے پہنچا دیا، اور یہ مان رہے کہ میں نے پہنچا دیا۔ اور اس کے بعد آپ نے فرمایا فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ، اب یہ ذمہ داری ان کی ہے جو یہاں، اب دیکھیے شاہد آ گیا یہاں پر، شاہد جو یہاں موجود ہیں، شاہد جو میں نے جہاں سے بات شروع کی تھی، شاہد و غائب دونوں الفاظ یہاں آ گئے۔ فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ، اب یہ ذمہ داری ہے ان کی جو یہاں موجود ہیں کہ پہنچائیں ان کو کہ جو موجود نہیں ہیں۔ اور موجود نہیں والوں میں کون کون شامل ہیں؟ جو بھی دنیا میں اس وقت انسان تھے وہ سارے کے سارے شامل ہیں، اس لیے کہ حضور کے بارے میں قرآن صاف کہتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا، ہم نے آپ کو تمام نوع انسانی کی طرف بشیر و نذیر بنا کر بھیجا ہے، لہذا اب یہ کام آگے کرنا ہے تمہیں، اب یہ تمہاری ذمہ داری ہے۔ تو فرمایا فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ، 3 مرتبہ۔ اب ذمہ داری تمہاری ہے جو یہاں پر موجود ہیں، جنہوں نے مجھ سے سن لیا ہے وہ پہنچائیں ان کو۔ اور اس میں جیسا کہ میں عرض کر رہا تھا کہ تا قیام قیامت جو بھی انسان دنیا میں آئیں گے ان سب کی طرف بھی تو اللہ کے رسول محمد ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، آپ پر نبوت ختم ہوئی ہے، آپ کے ساتھ رسالت ختم نہیں ہوئی۔ میری بات نوٹ کر لیجئے، کہیں آپ غلط فہمی میں آ جائیں اور کسی فتنے میں مبتلا ہو جائے اور میرے خلاف کوئی، آپ کے ساتھ آپ کے انتقال پر نبوت ختم، وحی کا دروازہ بند، البتہ رسالت معاذ اللہ وہ رسالت جاری ہے تا قیام قیامت۔ محمد الرسول اللہ کی رسالت جاری ہے تا قیام قیامت، البتہ آپ نے اپنی زندگی میں بنفس نفیس اس کی ذمہ داری ادا کی ہے، اس کے بعد یہ مشن حوالے کر دیا ہے اپنی امت کے۔ اب تمہیں یہی کام کرنا ہے، قولی شہادت دین کی، عملی شہادت دین کی، انفرادی بھی اجتماعی بھی۔ دیکھو میں نے بھی اجتماعی انقلاب برپا کر کے دکھایا ہے، چاہے میرے دانت شہید ہوئے، میں زخمی ہوا، میں بے ہوش بھی ہوا، مجھ پر پتھراؤ بھی ہوئے، مجھ پہ فاقے بھی آئے، مجھے 3 دن جو ہے روپوش بھی رہنا پڑا، مجھے 3 سال تک ایک ایسی جگہ رہنا پڑا کہ جہاں کھانے پینے کا معاملہ بالکل بند تھا، شیب بنی ہاشم کی اسیری۔ یہ سارے مرحلے میری زندگی میں آئے، لیکن میں نے وہ کام کر کے دکھا دیا اور اللہ کے دین کو غالب کر دیا۔ جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا۔ اب تم پر یہ حجت قائم ہو چکی ہے، تمہارا یہ کام ہے ابد الآباد تک تا قیام قیامت، تمہیں دین کی شہادت قولاً دینی ہے نمبر 1، عملاً دینی ہے، انفرادی طور پر بھی اور اجتماعی طور پر بھی۔ اور آج اسی لیے دیکھیے قرآن مجید میں 2 جگہ امت مسلمہ کے فرض منصبی کے لیے جو 2 الفاظ آئے ہیں۔ سورہ حج جو ہے وہ آپ کو معلوم ہوگا کہ ہجرت سے بس اتنی ہی پہلے نازل ہوئی ہے جتنی کہ سورہ بقرہ جو ہے ہجرت کے بعد ہے۔ یوں سمجھیے کہ ادھر سورہ حج ہے تو ادھر سورہ بقرہ ہے۔ سورہ حج میں فرمایا گیا
وجاہدوا فی اللہ حق جہادہ هو اجتباکم. دیکھو اے محمد کے ساتھیوں اور ماننے والوں اور امتیوں، اللہ کی راہ میں جہاد کرو جتنا کہ جہاد کا حق ہے. اللہ نے تمہیں چن لیا ہے ایک بہت بڑے مشن کے لیے. لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ، تاکہ ہو جائے رسول گواہ تمہارے خلاف. یعنی اللہ کے ہاں جا کر وہ کھڑے ہو کر کہیں گے اے اللہ میں نے پہنچا دیا تھا، آپ یہ ذمہ دار ہیں جو کچھ انہوں نے کیا ہے. دے آر ریسپانسبل، دے آر اکاؤنٹیبل. اب ان کو پوچھ. تو اسی طریقے سے وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، اور تم ہو جاؤ گواہ لوگوں کے خلاف. لیکن یہ کب ہوگی گواہی خلاف؟ جبکہ آپ نے دین پہنچایا ہو، دین کی دعوت دی ہو، قولاً بھی دی ہو، عملاً بھی دی ہو، اور دین کی مثال ایک نظام زندگی کی حیثیت سے دنیا کے سامنے پیش کی ہو. یہی مضمون پھر سورہ بقرہ میں آیا جب تحویل قبلہ ہوئی ہے. اور تحویل قبلہ در حقیقت علامت تھی اس بات کی کہ اب سابقہ امت مسلمہ یعنی یہود کا دور ختم، اس لیے ان کا قبلہ جو تھا بیت المقدس وہ اب منسوخ. اب قبلہ اہل حق، قبلہ اہل توحید اب خانہ کعبہ ہے، اور اس کے گرد ایک نئی امت محمد وجود میں آئی ہے. لہذا اب ادھر رخ کرو نماز میں. پہلے 16-17 مہینے ادھر رخ تھا، لیکن اس کے بعد آگے فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، اپنے چہروں کو پھیر دو اب مسجد حرام کی طرف. یہ اصل میں کورونیشن میں کہتا ہوں، اس امت کی کورونیشن ہوئی ہے، اس کی تاج پوشی ہوئی ہے، اس کے نسب کا اعلان ہوا ہے. لیکن وہیں پر فرما دیا کس لیے، یہ نوٹ کر لو، تمہیں امت بنایا کس لیے. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا. تمہیں اسی طریقے سے اسی لیے ہم نے ایک بہترین امت بنایا ہے، درمیانی امت بنایا ہے. اقرأ أخيا ورتل القرآن اصبح بصوتك اسمع